صبح کے، یہ ماننا جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کہنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہمارے خالق ہیں، وہی ہمارے مالک ہیں، وہی ہمارے رب ہیں، وہی ہمارے حاکم ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو روزی کے واسطے ہم کدھر دیکھیں گے؟ اللہ کی طرف. زندگی اور موت کے لیے اللہ کی طرف، تندرستی اور بیماری کے لیے اللہ کی طرف. اسی طرح سے اپنے معاملات زندگی میں جو فیصلے ہونے ہیں اور جو جن چیزوں کا نفاذ اور اپلیکیشن ہونا ہے، اس میں کس طرف دیکھیں گے؟ اللہ کی طرف. اسی کا حکم چلنا ہے. یہ ہے ثم لم یرتابوا معنی. اسی بات کو دوسری جگہ کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم جائیں. جم جانے کے معنی یہ کوئی عمل ان کا اس دعوے کے اور اس اناؤنسمنٹ کے خلاف نہ ہو. ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. اب رب اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور جناب فیصلہ جو ہے وہ امریکن کورٹ اور یہودی کورٹ اور ہندو کورٹ اور فلانے کورٹ، اس میں فیصلہ کرانے. کیوں کرانے بھائی؟ اللہ میں کے پاس فیصلہ نہیں. اس لیے میں نے کتنی دفعہ کہا کہ بھائی اپنے ملکوں میں بھی اور دوسرے یہی چابیاں ہیں کہ بھائی تم مسلمان ہو نا، کوئی جھگڑا نہیں ہمارا، مگر تم مسلمان ہو، مسجد میں جا کے مسلمان ہو. باہر آنے کے بعد تم اسلام کی بات کہاں کرتے ہو؟ تو وہی ہم اسی راستے پہ ہم چل رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ دوسروں کو پسند آتا ہو، مگر اللہ کو، اس کے رسول کو یہ بات بالکل پسند نہیں. ہم کہتے ہیں ربنا اللہ، تو پھر ربنا اللہ صرف مسجد ہی کے اندر نہیں، مسجد کے باہر بھی ہے، ہر جگہ ہے. اسی واسطے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے تانا دیا تھا، ارے میاں یہ آپ کے صاحب بھی عجیب ہیں اور آپ کا دین بھی عجیب ہے، اس میں تو ہگنے موتنے کی باتیں. یہ کوئی دین ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا. دین کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ورشپ کس طرح ہونی چاہیے، ختم. تو ابوبکر صدیق نے بھی انہی کے الفاظ دوہرا کر کہا کہ یہی ہمارا دین ہے جس میں ہگنے موتنے تک کی بات ہے. سمجھ میں آیا؟ اس واسطے کہ یہ ہمارا جامع دین ہے، کوئی ادنا درجے کی چیز اس میں چھوڑی نہیں جس میں ہدایت نہ دی اور ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اذا اتى احدكم الغائط اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبروها. جب تم میں سے کوئی شخص استنجا کے واسطے واش روم کی ضرورت کے لیے جائے تو وہ نہ تو قبلہ کی طرف رخ کرے بیٹھے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے. تو اسی بات سے شوافی نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ جنگلوں کے اندر تو ہوگا، آبادیوں میں کوئی بات نہیں. حنفیہ نے کہا کہ نہیں، سب جگہ آبادیوں میں ہو اور چاہے جنگلوں میں ہو، تو ہر جگہ جو ہے نہ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے نہ قبلہ کی طرف پش کر کے بیٹھیں گے. آداب بتائے گئے سمجھا وغیرہ. چلیے بائندہ اناؤنس کریے. 6 سورہ الحجرات اور آیت نمبر 15. 14 پوری ہو گئی تھی. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لگ بھی تو بھائی دونوں لگ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء
عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ تو پچھلی آیت میں ایمان اور اسلام کی ایک بات آئی تھی، جس میں نے کہا تھا کہ ایمان اور اسلام کو ایک دوسرے کے مقابلے میں جو اس آیت میں لایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ہاں تم یوں کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا۔ میں نے کہا تھا کہ اسلمنا کے سیدھے ایک معنی تو یہ کہ بھائی ہم نے اطاعت کی ہے، آپ کی بات مان لیا، حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، یہ معنی بھی ہے، تب تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ ایک کافر کفر کی حالت میں بھی ایک مسلمان سلطنت میں رہ کر اسلامی قانون، ملک کے قوانین، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے امیر، وہاں کے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، تو تم نے بھی اسی طرح تعمیل کی، تو تم ایک تو یہ معنی ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر ہم اسلام جو ترجمہ ہے اگر یوں کریں کہ ہم اسلام لے آئے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی تمہارے عمل ہیں یہ اسلام کے، کیونکہ دیکھنے کے لحاظ سے تمہارا عمل ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان ہیں، لیکن حقیقتاً تم مسلمان ہوئے ہو وہ اس لیے نہیں ہے کہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر پیوست نہیں ہوا، اس لیے تم مسلمان پورے طور پر نہیں ہوئے، مومن نہیں ہوئے۔ تو یہاں ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے مقابل میں نہیں ہے، بلکہ وہ جس کو میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا کہ جب آپ کسی آدمی کو نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ تو یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی نماز حقیقتاً نہ پڑھ رہا ہو، دکھلاوے کی پڑھ رہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے عمل جو ہے وہ جو دکھائی دے رہا ہے، ہم اس عمل کی بنیاد پر کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، کسی کو مسلمان کہہ دیتے ہیں۔ حقیقتاً کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، عقیدہ اس کا کفریہ ہے، عقیدہ ایمان کا ہے، اس کو کون جانے۔ تو ایک شخص اگر اس کا عقیدہ درست ہے وہ صحیح معنی میں مسلمان ہے، مومن ہے۔ عقیدہ درست نہیں، عمل کچھ بھی کر رہا ہو، اس عمل کی وجہ سے ہم جو چاہے کہہ لیں، لیکن حقیقتاً تو وہ آدمی ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہی مقصد اس آیت کا ہے جو پہلے کی آیت گزری ہے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں انما المؤمنون، ایمان والے کون ہیں؟ وہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ دیکھیے انما المؤمنون الذین آمنوا، مومن وہ ہیں جو ایمان لے آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو نام چارے کے مومن بن گئے، لیکن حقیقتاً مومن کس کو کہا جاتا ہے وہ مطلب ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ یہ میں نے پچھلی آیت پر اصل میں خاص طور پر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بعض لوگ اس آیت کو بڑے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے۔ طریقت جو ہے وہ ایمان کے لیے ہے اور شریعت جو ہے وہ اسلام کے واسطے، لہذا وہ علماء جو کچھ کر رہے ہیں وہ شریعت کے واسطے کر رہے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، اصل چیز تو ایمان ہے جس کے لیے ہمیں۔ تو اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ بات تو کہی جا رہی ایسی کہ جس کا الفاظ کا آپ انکار نہ کریں، مگر اس کے نیچے جو مطلب ہے وہ دوسرا ہی ہے، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ایمان اور اسلام جو ہے کبھی بھی ایک دوسرے کے مقابل ہو نہیں سکتے۔ ایمان اگر ہے تو اسلام ہے، اور اسلام اگر حقیقتاً ہے تو ایمان کے بغیر نہیں۔ ورنہ اگر اسلام کو بغیر ایمان کے سمجھا جائے تو پھر وہ جو ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، خداوندہ ہمیں اپنا مسلمان بنا کے رکھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ تو وہاں مسلمان کیا مومن سے ہٹ کر ایک اسلام ہوگا؟ ایمان سے ہٹ کر؟ ظاہر ہے کہ وہاں اس کے ایمان ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کریں گے اللہ بس مجھے مسلمان بنائے رکھیے، ہمیں مومن بننے کی ضرورت نہیں، یہ معنی ہوں گے وہاں۔ تو اس طرح کی بہت سی جو چیزیں ہیں، اسی طرح سے مثلا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جس طرح سے اس کے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو کیا وہاں یہ کہا جائے گا کہ بھئی مومن مراد نہیں ہے؟ تو ایمان کے بغیر اسلام کا وجود ہے ہی نہیں اللہ کے یہاں۔ تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایک دیکھنے کے لحاظ سے دکھلاوے، کیونکہ مفتی کا فتویٰ جو ہے وہ حقیقتوں پر نہیں ہوا کرتا، مفتی کا فتویٰ تو جو ظاہر عمل ہے اس پر ہوگا، سمجھنا؟ تو حقیقت اللہ جانتے ہیں، اس واسطے وہاں پتہ چلے گا یہ آدمی واقعتاً مومن ہے یا نہیں ہے، اللہ کے یہاں پتہ۔ ایک آدمی اگر کسی اور جگہ سجدہ کر رہا ہو یا جھک رہا ہو تو مومن، مفتی تو یہ کہہ دے گا ایک کفر ہے، کافر ہے، لیکن صورت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، پھر کسی طرح کا شک نہ کریں۔ کسی طرح کا شک نہیں کرنے کے معنی کیا ہیں کہ دیکھیے میں چونکہ وقت بہت مختصر ہے تو بجائے اس کے کہ میں مختلف انداز میں بات کروں، بالکل سیدھی بات میں کرتا ہوں، ڈائریکٹ وے میں، ویسے بھی میری عادت وہی ہے بدنام ہوں میں۔ ایک عورت جو ہے، اور یہاں اس ملک کے اندر ایک نہیں بہت سی عورتیں کہ جب ان کا شوہر سے جھگڑا ہوتا ہے وہ اسلامی روح سے فیصلہ نہیں کراتی، وہ امریکن کورٹ میں جاتی ہیں۔ کیوں جاتی ہیں؟ فائدہ ان کو نظر آ رہا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ وہاں سے ان کو ان کی مرضی کا فیصلہ مل جائے گا، نمبر ایک وہاں سے ان کو جو ہے پیسہ ان کے فیصلے سے خوب مل جائے گا۔ شریعت تو اتنے پیسے دینے والی ہے نہیں، شریعت کے اصول اور ہیں اور کسی بھی گورنمنٹ کے اصول دوسرے ہیں۔ تو اب بتائیے آپ کہ اس مومن یا اس مومنہ کے اور اس کے ایمان اور اسلام کی کیا حقیقت ہے؟ معلوم ہوا کہ اس کو نفع اور نقصان جو ہے اس کی تعریف یا اس کی بیس اور اس کا اسٹینڈرڈ اس نے چینج کر دیا۔ اسلام جس کو نفع کہہ رہا ہے اس کو یہ نفع نہیں مانتی، اور جس کو اسلام نقصان کہہ رہا ہے اس کو یہ نقصان نہیں مانتی۔ کیا کہیں گے اس کو؟ ہے کہ نہیں بات یہ؟ اسلام نے تو نفع اس کو کہا تھا کہ جس کے مطابق اس کا فیصلہ ہے، ورنہ نقصان والا فیصلہ کیوں اسلام دے گا؟ اور ظاہر ہے کہ جو قانون اور رول اسلام نے بنایا اس کے خلاف اسلام کی نظر میں نقصان ہوگا، تو جس کو اسلام نقصان کہہ رہا ہے اس کو نفع سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ تو اسلام کے احکام میں شک ہے۔ تو شک کے کوئی یہ معنی تھوڑی ہے کہ اسے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے ذرا میرا دل چیر کے دیکھنا شک ہے کہ نہیں؟ یہ تمہارا عمل خود بتا رہا ہے کہ تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھوں سے ایک چیز نظر آ رہی ہو مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ صاحب نہیں یہ ایسا کرو، ہم یہ سمجھے کہ ہمارا فائدہ اسی میں ہے۔ یہ ہے ثم لم یرتابوا کے معنی، کوئی شک اس کے اندر نہ ہو۔ اسی واسطے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو یوں کہتے ہیں کہ رب ہمارے اللہ ہیں پھر اس پر جم جائیں، وہاں بھی جم جانے کے معنی یہ ہے، کوئی اینگی بینگی بات نہ رہے۔ پھر جو اللہ نے فرما دیا حق وہی ہے، ہماری سمجھ میں آ رہا یا نہیں آ رہا، آنکھوں سے بھی اگر نظر آ رہا ہو کہ نقصان ہے سمجھو کہ نفع اسی کے اندر ہے۔ یہ ہے اصل میں ایمان اور اسلام۔ ثم لم یرتابوا کا مطلب یہ ہے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ ظاہر ہے کہ جب اسٹینڈرڈ بدل گیا نفع اور نقصان کے لیے تو پھر ایسا آدمی وہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے میں کہاں سے رک جائے گا؟ رکے گا؟ سمجھا؟ اس لیے کہ بظاہر تو معلوم رہا جان جا رہی لیکن نفع ہے، بظاہر معلوم رہا مال جا رہا ہے مگر نفع ہے۔ یہ وہ جو بغیر شک اور شبہ کے ایمان اور اسلام جو ہے وہی وہ چیز ہے کہ جب صحابی کی جان نکل رہی تھی میدان جنگ میں زخمی ہو کر، اور تو ان کے منہ سے جو لفظ نکلا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے وہ تو جان نکل رہی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیسے کامیابی ہے؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں نفع اور نقصان کے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہو ایک مومن کے سامنے کہ جو اسلام نے متعین کیا ہے۔ وجاہدوا باموالہم، اور جہاد کریں وہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔
फरमाते उलाइका हुमुस सादिकून, यही है बस सच्चे, जो मोमिन है। कुल अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, आप कह दीजिए क्या तुम अपना दीन अल्लाह को जितवाना चाहते हो। वो याद होगा वाकई बनु तमीम के लोग आए थे और आकर सुनाया था मैंने जो शुरू में, तो अब आखिर फिर उसी पर आ गया है कि तुम अल्लाह मियां को जिताते हो, क्या तुम्हारा दीन ये। वो आकर उन्होंने ये कहा था, रसूलुल्लाह देखिए हम मुसलमान हो गए, हमसे कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, कोई जंग नहीं हमसे करनी पड़ी, हम मुसलमान हो गए, हम हमारी मदद फरमाइए। अच्छा, तुम यहां आकर अपना दीन जिता रहे अल्लाह मियां को, तो क्या तुम अपना दीन जिताते हो अल्लाह को। हालांकि अल्लाह जानते हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, अल्लाह को क्या बतलाते हो, उसको तो मालूम है कि तुम्हारा दीन है क्या और अकीदा क्या है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह तो हर चीज के जानने वाले हैं। यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, ये आप पर एहसान धरते हैं इस बात का कि ये मुसलमान हो गए। पैगंबर देखिए हमने आपको कोई परेशानी नहीं होने दिया, आपको हमारे से जंग नहीं करनी पड़ी, हम मुसलमान हो गए, एहसान होगा ना। तो आप पर एहसान धरते हैं कि मुसलमान हो गए। कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, आप कह दीजिए कि तुम अपने इस्लाम के मेरे ऊपर एहसान मत धरो। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन, बल्कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया कि तुमको हिदायत दे दी ईमान की, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो ये अपना एहसान न समझो, तुम अल्लाह का एहसान समझना चाहिए। भाई बादशाह, वैसे भी दुनिया में बादशाह जो है खिदमत का मौका दे दे, साहब हमारा शुक्र अदा कीजिए, अरे बेवकूफ उसका शुक्रिया और ऊपर से अदा करो, जनाब का शुक्रिया है कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया। तो ठीक इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस भरी कायनात के अंदर कितने काफिर हैं और कितने मूमिन हैं। तुम्हारे कोई सुरखाम का पर लगा हुआ है कि आपको ईमान की तौफीक दे दी और अल्लाह में काम बिगड़ जाता अगर आप मुसलमान न होते, ये तो बात नहीं, ये तो अल्लाह ने तौफीक दी है, उसका करम है। इसलिए ये मानना चाहिए न ये कि अपना एहसान जितलाओ। इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्द, बिलाशुबा अल्लाह जानते हैं आसमान और जमीन की गैब की बातें। वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह वाकिफ हैं जो कुछ तुम आमाल करते हो, तुम्हारे आमाल से भी बाखबर हैं। इस वास्ते अल्लाह ही समझते हैं कि किस शख्स को इस्लाम की तौफीक मिले, और तौफीक मिली तो उससे क्या फायदा उसका उठाया, और कौन जो है महज दिखलावे का काम कर रहे हैं, अल्लाह को पता है। अच्छा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल कुरआनिल मजीद, बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून